محفل کے پنڈال کے سامنے میں جو جگہ خالی نظر آ رہی ہے اس کو پہلے مکمل فرما لیں. میں اپنی عرضی کا آغاز کرتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب محبت کے ساتھ بآواز بلند حضور تاجدار ختم نبوت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت مآب میں ادب کے ساتھ احتراما بلند آواز کے ساتھ سلام عاجزانہ پیش فرما لیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تسی لوگ نہیں بول رہے، میں آگے چلتے ایک دو روایتاں حضور دی ذات درود دی فضیلت نال عرض کرنیاں نے انشاءاللہ. اگر دل اجازت دے، دل منے تو بولنا، دل نہ منے میری یہ عادت نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. ہاں اگر آپ کے دل سے نکلے صدا سبحان اللہ تو پھر کنجوشی نہیں کرنی، پھر دل سے نکالنی ہے، پھر محبت کے ساتھ اپنی حاضری کا ثبوت دینا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی
يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزبطوي قصہ مختصر تو اجے میرا محبوب نے دی تھا تو اجے میرا محبوب نے دی تھا جنوں ویکھ کے چل شرماوے ادھی راتی یارو دن چڑھ جاوے ادھی راتی او یارو دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب ہٹاوے بجلی ڈردی او یارو نشک نہ مارے بجلی ڈردی او یارو نشک نہ مارے متا بے ادبی نہ ہو جاوے جے سونا جے سونا ہاتھ پھلا وچ رکھے ہاتھ پھلا تو ود جاوے علم خدا نے او یارو اینا دیتا جیڑا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دیتی جیڑی علماں وچ نہ آوے خلق دے یارو مولے دنیا کوئی ورلا جان بچاوے اللہ اللہ ایسا حسن سجدہ اللہ اللہ ایسا حسن سجدہ جن دی جھال
نہ جھلی جاوے آزم سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم نور مجسم تاجدار سرور کنمکا احمد مجتبی سید سربراہ حامی ایک بے کساں غم گسارے جہاں دستگیر کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں صلاۃ و اسلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر سادات سید زادے جو سٹیج کی زینت ہیں اور جملہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ تمام احباب، تمامی سامعین و حاضرین انتہائی مبارکباد کے لائق ہیں کہ آج آپ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں تشریف لے کے آئے ہیں۔ حضور کی محفل میں ہر بندہ نہیں آتا، جن کے اوپر خاص کرم ہوتا ہے وہی آتا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ان گنت مرتبہ احسان شکر ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر ہم سب کو ایک بار پھر یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اس کے محبوب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کر سکیں۔ حضور کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ سامعین و حاضرین، میری یہ عادت ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں میں سب سے پہلے اپنی تقریر کا آغاز کرنے سے سب سے پہلے میں حضور کی ذات پر درود و سلام کی فضیلت کے اوپر ایک دو روایات عرض کرتا ہوں، چونکہ حضور کی ذات پر درود پڑھنا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی قبولیت کے اندر شک نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، جس کی قبولیت کے اندر شک ہے ہی کوئی نہیں۔ درود یہ ایسی عبادت ہے، ادھر آپ اس کو ادا کرتے ہیں، ادھر یہ رب کائنات کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ پہلی روایت مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث طیبہ کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں آپ کی ذات پر اپنے حساب سے کثرت سے درود پڑھتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے ٹائم مقرر فرما دیں، وقت مقرر فرما دیں کہ میں کتنا آپ کی ذات پر درود پڑھا کروں، کتنا وقت کتنی دیر میں آپ کی ذات پر درود پڑھوں۔ اور یہ میں ایک آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، آج کی اس محفل پاک کا تحفہ، اس کو لے جائیں اور زندگیوں کے اندر یاد رکھیں گے کہ درود پاک کا کوئی تحفہ ملا تھا،
یا رسول اللہ میں آپ کی ذات پر اپنے حساب سے کثرت سے درود پڑھتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے ٹائم مقرر فرما دیں، وقت مقرر فرما دیں کہ میں کتنا ٹائم آپ کی ذات پر درود پڑھا کروں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابی بن کعب جتنا تمہارا دل کرتا ہے تو درود پڑھ، جتنا تمہارا دل کرتا ہے تو درود پڑھ۔ میں آسانی کے ساتھ بالکل آسان الفاظ میں عرض کر رہا ہوں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں دن کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، دن کے 4 حصے بناتا ہوں۔ یا رسول اللہ ایک حصہ آپ کی ذات پر درود پڑھا کروں گا آج کے بعد۔ حضور نے فرمایا اے ابی بن کعب جتنا تمہارا دل کرتا ہے تو درود پڑھ، لیکن اگر ٹائم اور زیادہ کر دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آدھا ٹائم آج کے بعد آپ کی ذات پر درود پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا اے ابی بن کعب جتنا تمہارا دل کرتا ہے درود پڑھ، لیکن اگر ٹائم اور بڑھا دے اور زیادہ کر دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج کے بعد میں 3 حصے آپ کی ذات پر درود پڑھا کروں گا۔ حضور نے فرمایا اے ابی بن کعب جتنا تمہارا دل کرتا ہے درود پڑھ، لیکن اگر ٹائم اور بڑھا دے تو یہ تیرے لیے کافی ہوگا، تیرے لیے بہتر ہوگا، اچھا ہوگا تیرے لیے۔ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ آج کے بعد میں سارا وقت آپ کی ذات پر درود پڑھا کروں گا۔ حضور نے پھر پتہ کیا ارشاد فرمایا اے ابی بن کعب جب تو سارا وقت میری ذات پر درود پڑھے گا تو سارا وقت میری ذات پر درود پڑھنا تمہارا یہ جو عمل ہے اذا تطفى ہمک اللہ رب العزت تمہارے اس عمل کی وجہ سے رب تمہیں غموں سے نجات عطا فرما دے گا، تمہارے غم مٹ جائیں گے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے اور ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میری پریشانی کا کسی طریقے سے کہیں سے کوئی حل مل جائے۔ حل دے رہا ہوں، جب کبھی بھی زندگی کے اندر غم آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اپنا منہ مدینے وال کر لیا کرو اور حضور کی ذات پر درود پڑھنا شروع کر دیا کرو۔ خدا کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اذا تطفى ہمک اے ابی بن کعب جب تو سارا وقت میری ذات پر درود پڑھے گا تو خالق کائنات رب ذوالجلال درود کی برکت سے تمہیں دکھوں سے نجات عطا فرما دے گا، درود کی برکت سے تمہارے غم مٹ جائیں گے۔ اور فقط اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ آگے فرمایا اے ابی بن کعب جب تو سارا وقت میری ذات پر درود پڑھے گا خالق کائنات رب ذوالجلال تمہارے غم بھی ختم کر دے گا، اللہ رب العزت تمہارے گزشتہ سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ ذرا محبت سے پڑھیں درود۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک روایت اور عرض کر رہا ہوں، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو مسند شریف کے اندر نقل فرمایا۔ اللہ اکبر میں قربان جاواں میرے پاک نبی دے دیوانے اور توجہ فرماؤ۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مسند شریف کے اندر نقل فرماندے نے، آپ فرماندے نے ایک دن آمنہ دے لال شب اسرا دے دلہا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما سن۔ میرے آقا کریم جلوہ گر نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا جمع غفیر ہے، ایک شہد دی مکھی اڑدی میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آ گئی۔ میرے نبی نے جدو شہد دی مکھی نو ویکھیا اڑدی ہوئی ساری دربار وچ آ گئی ہے۔ میرے آقا کریم نے جدو شہد دی مکھی نو ویکھیا حضور نے شہد دی مکھی نو سوال کیتا، نے شہد دی مکھی تو شہد کنج بنانی ہے، نے شہد دی مکھی تیرا شہد مٹھا کنج ہو جاندا ہے۔ جدو میرے مصطفیٰ نے شہد دی مکھی نو سوال کیتا اللہ خالق کائنات رب ذوالجلال نے شہد دی مکھی نو زبان عطا فرمائی ہے، گویائی عطا فرمائی ہے، او بول دی ہے، میں کہنا بول دی کیوں نہ، مخاطب او نبی ہے جڑا پتھراں نرم کلام ہو جائے، اللہ پتھراں نو بھی زبان عطا فرما چھڑدا ہے۔ مخاطب ہو نبی ہے، ہم کلام ہو نبی ہے، جڑا پتھراں وال اشارے سے کرے تے رب پتھراں نو بھی زبان عطا فرما چھڑدا ہے۔ مخاطب ہو نبی ہے، جڑا مردیاں وال اشارے سے کرے تے مردے بھی زندہ ہو جاندے نے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک محفل دے اندر آون والے ہو،
اللہ خالق کائنات رب ذوالجلال نے شہد دی مکھی نو زبان عطا فرمائی ہے۔ زبان کیوں نہ ملدی؟ مخاطب او نبی ہے جڑا گونگیاں نو بھی گلاں کرا چھڑدا ہے، مخاطب او نبی ہے جڑا پتھراں وال اشارے چکرے تے پتھر بھی کلمہ پڑھ لگ جاندے نے۔ میرے مصطفیٰ دے غلاموں روایت دے اندر ہوندا ہے ایک دن ابو جہل میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، مٹھی باندھے حضور دی بارگاہ وچ آ کے عرض کردا کملی والے آ جے تسی اللہ دے سچے نبی ہو تے پھر اے دسو میری بند مٹھی وچ کی چیز ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ابو جہل میں دسا مٹھی وچ کی چیز ہے یا مٹھی والی چیز بولے میں کون ہاں؟ ابو جہل کہنے لگا اے تے ہور ہی عجیب گل بن جانی ہے، اے تے ہور ہی عجیب ہے جے مٹھی والی چیز بولے تسی کون ہو؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں نو حرکت عطا فرمائی ہے، انگلی دا اشارہ فرمایا ہے، بد مٹھی دے وچوں آوازاں آندیاں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محبت نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ مٹھی دے اندر کنکر کلمہ پہ پڑھدے نے میرے مصطفیٰ دے غلاموں اے او نبی ہے جڑا مردیاں وال اشارے چکرے تے رب مردیاں نو بھی زبان عطا فرما چھڑدا ہے۔ ایک روایت دے اندر آندا ہے ایک دن ایک یہودی میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آیا ہے، مری ہوئی گو سنگو جنوں اپا پنجابی وچ کہندے ہیں گو سنگو مری ہوئی سی کندیاں تے چک کے حضور دی بارگاہ وچ آیا اور اے ارادہ لے تے آیا کہ اے نبوت دا دعویٰ کردے نے، نبی ہون دا دعویٰ انہاں کر رکھا ہے، اگر نبی ہون گے تے اج لگ پتہ جائے گا، نبی نو تے رب نے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے، اگر نبی ہوئے گا تے اج لگ پتہ جائے گا۔ میں جا تے کہاں گا اے گو اگر تہاڈی نبوت دا اعلان کر دے وے، اے گو اگر تہاڈی نبوت دی گواہی دے دے وے تے میں مسلمان ہو جاواں گا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمانے ایک یہودی میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آیا ہے، کندیاں تے گو چکی ہوئی ہے، مردہ گو ہے، مری ہوئی گو کندیاں تے چکی ہوئی ہے۔ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آ گیا، آتے عرض کرتا یا رسول اللہ کملی والے میں کلمہ پڑھنا چاہنا وا، میں مسلمان ہونا چاہنا وا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر پڑھ کلمہ، وہ کہندا نا نا ایویں نہیں پڑھنا، پہلے اے گو تہاڈی نبوت دا اعلان کرے، اے گو تہاڈی نبوت دی گواہی دے وے پھر میں کلمہ پڑھاں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں میرے آقا نے گو وال انگلی دا اشارہ فرمایا ہے، رب نے گو نو زندگی بھی عطا فرما چھڈی ہے، رب نے گو نو زبان بھی عطا فرما چھڈی ہے۔ او گو بولتے عرض کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے مصطفیٰ دے غلاموں میں الفیہ کرنا سا شہد مکی نو جدو میرے مصطفیٰ نے سوال کیتا ہے، شہد مکی نو رب نے زبان عطا فرمائی ہے، گویائی عطا فرمائی ہے، شہد مکی بول دیئے بولتے عرض کردی کملی والے میں باغاں دے اندر جاتے مختلف قسم دے پھلاں دا رس نچوڑنیا، سونے او رس لے آتے شہد وچ پا دینیا، میرا رس شہد وچ تبدیل ہو جاندا ہے۔ یا رسول اللہ شہد انج بنانے باغاں وچ جاتے پھلاں دا مختلف پھلاں دا رس نچوڑنیا اور وہ رس لے آتے آدھے چھتے وچ پا دینیا، یا رسول اللہ وہ رس جیڑا ہے وہ شہد دے اندر تبدیل ہو جاندا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے شہد مکھی وہ رس کوئی میٹھا ہوندا ہے، کوئی پھکا ہوندا ہے، کوئی کڑوا ہوندا ہے، پر شہد تے بڑا میٹھا ہوندا ہے۔ مٹھاس کنج ہو جاتی ہے، مٹھاس کدو آندی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دی پاک محفل دے اندر آمن والے ہو، شہد مکی مصطفیٰ دی بارگاہ وچ عرض کر دیے یا رسول اللہ جدو میں باغاں دے اندر جاتے کملی والے آپ پھلاں دا رس نچوڑتے،
سونے آیا دے چھتے والو چلنیا رب دے حکم دے مطابق تیری ذات تے درود پڑھنا شروع کر دینیا کملی والے آن درود دی برکت دے نال رب میرے شہر دے اندر مٹھاس پیدا فرما دیندا ہے میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں جے شہد دی مکھی میرے مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھے تے شہد وچ مٹھاس آ جاندی ہے اگر میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والے میرے یار دے نال محبت کرن والے میرے آقا کریم علیہ السلام دے نال عشق کرن والے حضور دی ذات تے درود پڑھیں گے تے ذرا سوچو تے صحیح رب کتنی عظمتاں عطا فرما چھڑے گا میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں اے او نبی ہے جنہیں گونگیاں نو بھی گلاں کرا چھڑیاں نے اے او نبی ہے جنہیں پتھراں نو بھی کلمے پڑھا چھڑے نے اے او نبی ہے جنہیں مردیاں نو بھی کلمے پڑھا چھڑے نے پھر میں کیوں نہ کہواں او انبولیاں نو کہیے سبحان اللہ او انبولیاں نو بلا جاندا اے او انبولیاں نو بلا جاندا اے او گیا تھی گلاں کرا دائے او گیا تھی گلاں کرا جاندا او پتھراں تھی کلمے پڑھا جاندا او مردیاں تھی میں پڑھا جاندا او پتھراں تھی کلمے پڑھا جاندا درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دو الصلاۃ والسلام وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا میرے مصطفیٰ دے غلاموں اور میں اپنی حاضری دیاں 3 روایتاں بس تواڈی سماعتاں دی نظر کرنیاں نے اور وہ 3 روایتاں اس چیز دے ہوتے نے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی وہ نبی ہے جس کو اللہ خالق کائنات رب ذوالجلال نے تمام نبیوں سے عظمت والا تمام نبیوں سے بلند بنایا ہے تمام نبیوں سے زیادہ شان والا تمام نبیوں سے زیادہ فضیلت والا بنایا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ تو آج سماعتاں دی نظر کی تھی ان دے وچ بھی اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا کہ میں اس کائنات کے اندر نبی بھیجے نے بڑیاں شاناں والے نبی بھیجے نے بعض نبیاں نو بعض تے فضیلت عطا فرمائی ہے بعض ایسے بھی ہوئے نے جنہاں نال میں کلام کیتا ہے سارے نبیاں نو بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے لیکن مفسرین فرماندے نے ساریاں شاناں ایک پاسے میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام نو رب نے جڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے وہ ایک پاسے ایندے تے پہلی روایت سماعت فرماؤ اللہ اکبر میں قربان جاواں میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں حضور علیہ السلام دی پاک محفل دے اندر آمن والے ہو پہلی روایت سماعت فرماؤ میرے آقا کریم علیہ السلام رب نے وہ شان عطا فرمائی ہے وہ مقام عطا فرمایا ہے
جڑا رب نے کسی اور نبی نو عطا نہیں فرمایا۔ روایت دے اندر آندا ہے حضرت جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دا جدوں وصال با کمال ہون لگا، آپ دا جدوں وصال دا ویلا قریب آیا، آپ نے اپنے لخت جگر جناب سیدنا شیس علیہ الصلوۃ والسلام نو بلایا۔ جدوں بیٹا باپ دی خدمت وچ حاضر ہویا ہے، بیٹا عرض کرے ابا جان حکم ہوئے ابا جان کیوں یاد فرمایا جے؟ حضرت جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے اے میرے لخت جگر میں دنیا تو جا رہا ہاں، میرا ویلا قریب آ گیا ہے، میں دنیا تو جا رہا ہاں، میں جاندی جاندی والی تینوں ایک نصیحت کرنا چاہنا وا۔ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں ابا جان حکم فرماؤ کی وصیت کرنا چاہتے ہو؟ حضرت پیارے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے اے میرے لخت جگر زندگی دے اندر کدے غم آ جان، غماں دے طوفان آ جان، زندگی دے اندر کدے پریشانیاں آ جان، راہ کوئی نظر نہیں آندی ہووے، غماں تو نجات دا کوئی حل نظر نہ آندا ہووے، میں تینوں ایک وظیفہ دتی جانا وا، میں تینوں ایک وصیت کیتی جانا وا، میری یہ وصیت یاد رکھی غم مٹ جان گے۔ ابا جان کی وصیت ہے؟ پیارے آدم نے فرمایا اے میرے لخت جگر زندگی دے اندر کدے غم آ جان، پریشانیاں آ جان، غماں دے طوفان آ جان، مدینے وال منہ کر لینا، مدینے والے مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھنا شروع کر دینا، مدینے والے دا وسیلہ رب دی بارگاہ وچ پیش کرتے دعا چ کرنا، رب اس وسیلے نو کدے رد نہیں فرمان لگا۔ اے میرے لخت جگر زندگی دے اندر کدے غم آ جان، پریشانیاں آ جان، مدینے والے منہ کر لینا، حضور دی ذات پہ درود پڑھنا شروع کر دینا، مدینے والے مصطفیٰ دا وسیلہ رب دی بارگاہ پیش کر دینا۔ اے او وسیلہ ہے جنوں اللہ خالق کائنات رب عزوجل جلال کدے بھی رد نہیں فرمانے۔ حضرت جناب سیدنا شیس علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد ماجد دی بارگاہ وچ عرض کر دینے ابا جان اے مدینے والا کون ہے؟ اے مدینے والا کون ہے؟ پیارے آدم نے فرمایا اے میرے لخت جگر اے او نبی ہے، اگر رب نے اس نبی نو کائنات دے اندر نہ بھیجنا ہوندا، رب کائنات دے اندر کسے شے نو وی تخلیق نہ فرماندا۔ اے میرے لخت جگر اے او نبی ہے، جے اے نبی دنیا تے نہ آنا ہوندا، رب کدے مینوں اپنا خلیفہ تے نائب نہ بناتا، رب مینوں بھی تخلیق نہ کرتا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا میرے لخت جگر اے او نبی ہے، جے اے نبی رب نے کائنات وچ نہ بھیجنا ہوتا، رب اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماندا۔ اے او نبی ہے اگر اے کائنات تے نہ آنا ہوندا تے اللہ آدھا اللہ ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا، رب اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اس نے اپنا رب ہونا اس لیے ظاہر کیا کہ اس نے اپنے آخری نبی احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو اس کائنات کے اندر بھیجنا سی۔ حضرت جناب سیدنا شیس علیہ السلام والد مادہ کا عرض کر دینے ابا جان اے تے سمجھ آ گئی ہے، اے نبی بڑیاں شانہ والا نبی ہے، پر اے دسو تسی کنج جان دے ہو کہ رب اس نام والے دے وسیلے نو کدے رد نہیں فرمان لگا، رب اس نام دے وسیلے نو کدے رد نہیں فرماندا۔ اے ابا جان توانو کیویں پتہ ہے تسی کنج جان دے ہو؟ حضرت جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے اے میرے لخت جگر میں تے تیری والدہ جنت دے اندر رہندے سا، رب نے ایک درخت منع کر رکھا سی، اسی ایک دن وہ درخت دے قریب چلے گئے، میں درخت دے قریب چلا گیا، درخت دے نیڑے ہو گیا، اور درخت دا پھل کھا لیا، رب نے سانو جنت زمین وال بھیج چھڑیا، رب نے سانو جنت زمین وال بھیج چھڑیا۔ میں 300 سال
3 صدیاں بیت گئیاں نے میں رب دی بارگاہ وچ توبہ کردا رہیا واں توبہ کردیاں 300 سال بیت گئے نے 3 صدیاں گزر گئیاں نے میری توبہ قبول نہیں ہوئی ہے اے میرے لختے جگر ایک دن میرے ذہن دے اندر خیال آیا 300 سال تو بعد 3 صدیاں گزر تو بعد میرے دل دے اندر ایک خیال آیا اے آدم رب نے جدو تانوں تخلیق کیتا سی تسی اکھاں کھولیاں سی آسمان تے رب دے نام دے نال ایک نام ویکھیا سی اے پیارے آدم اس نام دا وسیلہ رب دی بارگاہ وچ پیش کرو شاید تہاڈی دعا رب قبول فرما لے اے میرے لختے جگر جدوں یہ خیال میرے دل دے اندر آیا 3 صدیاں تو بعد میں رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے اللہم انی اسألک بحق محمد اے اللہ میں محمد وسیلے دے نال تیری بارگاہ وچ دعا کرنا وا مولا میری دعا نو شرف قبولیت عطا فرما اے میرے لختے جگر توبہ کردیاں 3 صدیاں بیت گئیاں 300 سال بیت گئے ایک دن دل دے اندر خیال آیا اے آدم اس محبوب دا وسیلہ تے پیش کرو رب دی بارگاہ جدو رب نے تانوں تخلیق کیتا سی تو تساں رب دے نام دے نال ایک نام ویکھیا سی اس محبوب دا اس نام دا وسیلہ رب دی بارگاہ پیش کرو شاید تہاڈی دعا قبول ہو جائے اے میرے لختے جگر جدو دل دے اندر ایک خیال آیا ایک تصور آیا میں رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی اللہم انی اسألک بحق محمد اے اللہ میں محمد دے وسیلے دے نال تیری بارگاہ وچ دعا کرنا میری دعا نو قبول فرما اے اللہ میں محمد دا وسیلہ تینوں دینا محمد دے وسیلے دے نال دعا کرنا مولا میری دعا نو شرف قبولیت عطا فرما میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک محفل دے اندر آون والے ہو حضرت جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لخت جگر نو پہ فرما دے نے اے میرے لخت جگر 300 سال تو بعد جدوں میں مصطفیٰ دا وسیلہ رب دی بارگاہ وچ پیش کیتا خالق کائنات رب ذوالجلال نے میری دعا شرف قبولیت عطا فرمایا میری دعا قبول ہو گئی نال یہ اعلان ہو گیا نال یہ اعلان آیا اے پیارے آدم تہاڈی دعا تے قبول ہو گئی ہے اے آدم پر اے دسو تسی میرے اس محبوب نو کیوں جان دے ہو رب دی طرف آواز آئی اے آدم تسی میرے اس یار نو کیویں جان دے ہو اے میرے لختے جگر میں رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی اے مولا جدوں تو مینوں تخلیق کیتا سی میں اکھاں کھولیاں سی آسمان تے تیرے نام دے نال اے نام ویکھیا سی میں سمجھ گیا سی اے نام والا کوئی عام نہیں ہو سکتا اے نام والا کوئی بڑا خاص ہونا ہے تائیوں واسطے تے رب نے آدھے نام دے نال نام لکھیا ہوا ہے حضرت دی وقت پتہ چلا پیارے آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلے دے نال قبول ہوئی ہے پتہ چلیا ہے رب نے میرے مصطفیٰ نو او مقام عطا فرمایا ہے جیڑا مقام رب نے پیارے آدم نو بھی عطا نہیں فرمایا میرے مصطفیٰ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو بھی زیادہ شان والے نبی نے پھر میں کیوں نہ کہاں یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے محبت نال باواز بلند گونج پہ جانی چاہیے تیرے تے میرے مصطفیٰ دے ذکر واسطے عطا فرمائی رب نے آدھے محبوب دے ذکر واسطے عطا فرمائی ہے دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے یہ زبان رب نے آدھے یاد دے ذکر واسطے عطا فرمائی ہے اگر یہ زبان محبوب دا ذکر نہ کرے اللہ خالق کائنات رب ذوالجلال دے پیارے محبوب دا ذکر نہ کرے تو پھر اس زبان دا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ان دا مقصد پورا نہیں ہویا ان دا مقصد ادو پورا ہونا ہے جدو اے زبان مصطفیٰ دے ذکر واسطے بلندیاں دے نال گونج پہ جاوے جدو مصطفیٰ دے ذکر وچ
اے مست ہو جاوے انہوں پتہ ہی نہ چلے کہ میں کس محبوب دا ذکر کر رہی ہوں ادو اس زبان دا مقصد پورا ہو جانا ہے پھر محبت نال با آواز بلند گون پہ جانی چاہیے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے محبت نہ کہیے سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں اللہ خلق کائنات رب ذوالجلال نے میرے مصطفیٰ نو او مقام تے شان عطا فرمایا ہے جیڑا رب نے کسے اور نبی نو عطا نہیں فرمایا دوسری روایت سماعت فرماؤ میں عرض کی تھی صرف 3 روایتاں پیش کرنیاں نے دوسری روایت تواڈی سماعتاں دی نظر کر رہی ہیں روایت کے اندر آندا ہے حضرت جناب سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام حضرت جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام میں اپنی حاضری دے اختتام وال جا رہی ہوں اختصار دے نال 2 روایتاں تواڈی سماعت دی نظر کرنیاں نے حضرت جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک دن آپ بیٹھے الواح تورات دا مطالعہ فرما رہے ہیں اور تورات جڑی تختیاں تے لکھی ہوئی ہے ان دا مطالعہ فرما رہے ہیں مطالعہ فرماندے ایک مضمون نظر گزریا ایک مضمون آیا مضمون ایسے کہ ایسے لوگ آن گے ایسی ایک جماعت آئے گی ایسے لوگ آن گے جنہ دا رب دی بارگاہ دے اندر مقام و مرتبہ اتنا بلند ہونا ہے کہ او رب دی بارگاہ وچ دعا واسطے ہاتھ چکن گے انہاں دا مقام مرتبہ اتنا بلند ہونا ہے دعا واسطے ہاتھ آسمانہ وال بلند کرن گے او اپنے ہتھاں نو تھلے بعد وچ کرن گے انہاں دی دعا نو رب پہلے شرف قبولیت عطا فرما دے گا او آدھے ہاتھ تھلے بعد وچ کرن گے دعا پہلے قبول ہو جائے گی عرض کرتے نے مولا دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی انہیاں عظمتاں والے لوگ انہیاں شانہ والے لوگ کہ جنہ دا رب دی بارگاہ وچ مقام و مرتبہ اتنا بلند ہونا ہے کہ او دعا واسطے ہاتھ بلند کریں گے او آدھے ہاتھ تھلے بعد وچ کریں گے دعا میں پہلے قبول ہو جان گی دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی انہیاں شانہ والے لوگ تے میرے امتی ہونے چاہیے انہیاں شانہ والے لوگ میری امت وچ شامل ہونے چاہیے خلق کائنات رب ذوالجلال دی بارگاہ وچ عرض کردے نے خواہش دا اظہار کردے مولا انہاں لوگاں نو میری امت وچ شامل فرما انہیاں شانہ والے لوگ انہاں نو میری امت دے اندر شامل فرما دے آواز آندی ہے دل کا امت احمدہ اے پیارے کریم اے لوگ تواڈے امتی نہیں بن سکدے اے لوگ انہیاں شانہ والے لوگ اے میں آدھے محبوب نو عطا فرماواں گا انہاں لوگوں نو آدھے یار دا امتی بناواں گا میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دی پاک محفل دے اندر آون والے ہو حضرت جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پھر الواح تورات دا مطالعہ فرما دے نے دوران مطالعہ ایک مضمون آندا ہے دوران مطالعہ ایک مضمون نظر تو گزرتا ہے وہ مضمون ہے ایسے لوگ آن گے ایسی جماعت آئے گی جنہ دا رب دی بارگاہ وچ مقام و مرتبہ اتنا بلند ہونا ہے اور نیکی کرن دا ارادہ فرمان گے
بعد وچ نیکی بھاویں کسے وجہ نال نہیں بھی کر سکن گے خالق کائنات رب ذوالجلال نیکی دا ثواب عطا فرما چھڑے گا گناہ دا ارادہ کریں گے جدوں تک گناہ کر نہیں لین گے ادو تک گناہ لکھیا نہیں جائے گا اور اگر نیکی کرنے دا ارادہ کریں گے نیکی دا ثواب لکھا دیتا جائے گا اگر نیکی کر بھی لین گے تے نیکی ایک نہیں لکھی جانی اور نیکی دا ثواب 10 گنا تو لے تے رب 700 گنا تک عطا فرما چھڑے گا دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی اے مولا اے انہیاں شانہ والے لوگ نے اے مولا انہاں لوگاں نو تے میری امت وچ شامل ہونا چاہیے اے مولا انہاں لوگاں نو میری امت دے اندر شامل فرما دے آواز آئی موسیٰ اے پیارے موسیٰ اے نہیں ہو سکتا اے پیارے موسیٰ دل کا امت احمد اے پیارے موسیٰ اے او لوگ نے جنہوں میں آدھے یار دا غلام بناواں گا حضرت جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پھر الواح قرآن دا مطالعہ فرما دینے ایک اور مضمون آدھا ہے مضمونے میں ایسے لوگ آنگے جنہ دا رب دی بارگاہ دے اندر مقام و مرتبہ انہا بلند ہونا ہے وہ آدھے نبی تے نازل ہون والی ساری دی ساری کتاب سینیاں دے اندر محفوظ فرما لیں گے یہ شان رب نے فقط تیرے تو میرے مصطفیٰ دے غلامان و عطا فرمائی ہے ورنہ حضور تو پہلے کسے نبی دا ایک امتی بھی ایسا نہیں گزریا کہ جنہوں اپنے نبی تے نازل ہونے والی ساری دی ساری کتاب زبانی یاد ہو یہ میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دا کمال ہے یہ حضور ایک قرآن دا اعجاز ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک چھوٹا جیا امتی بھی اس پوری کلام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ فرما لیندہ ہے حضرت نے وقال جدو اے مضمون پڑھا پھر خواہش پیدا ہوا مولا انہا لوگوں نے میری امت میں شامل فرما آواز آئی تل کا امت و احمدہ اے پیارے موسیٰ اے لوگ تواجہ امتی نہیں بن سکتے مولا کیوں نہیں بن سکتے مولا اے انہیاں شانہ والے لوگ میرے امتی کیوں نہیں بن سکتے خالق کائنات رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا اے موسیٰ دل کا امت و احمد اے پیارے موسیٰ اے لوگ میں آدھے یار نو عطا فرماواں گا اے لوگ میرے یار دے امتی ہوں گے بڑے مضمون پڑھ دینے بڑیاں شانہ یاں دیاں نے ہر شان دیوتے رب دی بارگاہ وچ عرض کر دینے اے مولا اے نانو میرا امتی بنا دے آواز آدھی اے موسیٰ اے تو آدھے امتی نہیں بن سکتے اے لوگ تے میں آدھے یار نو عطا فرماواں گا آخر وچ جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب دی بارگاہ وچ عرض کر دینے مولا اے شانہ والے لوگ جے میرے امتی نہیں بن سکتے اے مولا اے پھر لوگ جڑے نبی دے غلام ہونگے جڑے نبی دے امتی ہونگے اے مولا پھر مینوں بھی اس محبوب دی امت وچ شامل فرما دے اے مولا پھر مینوں بھی اس محبوب دا غلام بنا دے اس محبوب دا امتی بنا دے پتہ چلا میرے محبوب علیہ السلام جناب سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام تو بھی زیانہ شانہ رکھن والے نے حضرت جناب سیدنا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مجدد دین و ملت کشتہ عشق و رسالت آپ دا قلم وجد چایا آپ فرماندے نے سب سے اولا ہمارا نبی اللہ خالق کائنات رب ذوالجلال نے جڑا مقام تے جڑی شان مصطفیٰ نو عطا فرمائی ہے رب نے کسے اور نبی نو شان نہیں عطا فرمائی ہے اس واسطے تے آپ فرمانے نے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا جدو قیامت کا دیہڑا ہونا ہے سارے لوگ میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں حضرت جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے یا عرض کریں گے یا نبی اللہ تسی اللہ دے نائب ہو اللہ دے خلیفہ ہو آج رب دی بارگاہ دے اندر ساجی سفارش فرما دے وہ حضرت جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام فرمائیں گے اے لوگو آج میں رب دی بارگاہ دے اندر تواجی سفارش نہیں کر سکتا اذهبوا الى غیری کسے ہو دوئے تے چلے جاؤ
اج میں رب دی بارگاہ دے اندر تواڈی سفارش نہیں کر سکدا. لوگ ہر نبی دے کول جان گے, جا تے عرض کرن گے تسی رب دے بڑے پیارے ہو, رب دی بارگاہ دے اندر ساری سفارش فرما دے ہو. سارے نبی یہی کہیں گے کہ اذهبوا الى غیری, اج اسی رب دی بارگاہ دے اندر تواڈی سفارش نہیں کر سکتے, کسے ہور بوئے تے چلے جاؤ. آخر وچ لوگ ہوندے ہوندے سارے نبیاں دے بوئاں تو خالی ہوندے ہوندے حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے بوئے تے آ جان گے اور آتے عرض کرن گے یا نبی اللہ اج رب دی بارگاہ دے اندر ساری سفارش فرما دے وہ. آپ بھی فرمان گے لوگو اج میں رب دی بارگاہ دے اندر تواڈی سفارش تے نہیں کر سکتا, لیکن میں تانوں اذهبوا الى غیری بھی نہیں کہن لگا, بلکہ میں تانوں اج ایک ایسا در دسنا, اس در تے چلے جاؤ. اے او در جتوں اج تک کوئی خالی نہیں مڑیا. اس در تے جیڑا بھی آیا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں اتنا خیر پایا ہے, اتنا خیر پایا ہے کہ انہوں کسی ہور بوئے تے جان دی پھر ضرورت ہی نہیں پیش آئی. حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان گے اے لوگوں مصطفیٰ دے بوئے تے چلے جاؤ. میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں سارے لوگ کی ہوندے ہوندے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آ جان گے. آتے عرض کر دیں گے یا رسول اللہ کملی والے یا اج سارے بوئے بند ہو گئے نے, سونے آئی کو تیرا بوا کھلیا ہے, سونے آئی اج سارے در بند ہو گئے نے, کملی والے آئی کو تیرا بوا کھلیا ہے, سونے آئی اج رب دی بارگاہ دے اندر ساری سفارش فرما دے وہ. اے سونے آئی اج صرف تیرے دروازے تو سوا کوئی دروازہ نہیں کھلیا, سونے آئی سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ. محبت اپنی حاضری پیش کر لو. سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ. گناہگار سہارا یا رسول اللہ. میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں اے او دروازہ ہے جتھے جیڑا بھی آیا ہے مصطفیٰ نے انی خیرات پائی ہے, انہوں دوئے بوئے تے جان دی لوڑی کوئی نہیں پئی. صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. جتھے آندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. اللہ رب العزت عظیم بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات رب ذوالجلال تواڈی ساڈے ساریاں دی اج دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور اج دی اس محفل پاک نو ساڈے ساریاں واسطے ذریعہ نجات بائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عزیزان محترم بڑے ہی احسن انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد صابر قادری صاحب اور دوران خطاب خطیب ملت اسلامیہ سرزمین نارن منڈی سے تشریف لائے ہوئے مہمان خطیب سرمایہ اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ